السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا بین الحرمین، محبتوں کا مرکز، ایثار کا مرکز، قربانی کا مرکز، وفاداری کا مرکز، حیاداری کا مرکز۔ آئیے مرکز دین و دنیا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین و ابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 2 جمادی الاول 1443 ہجری ہے اور 7 دسمبر 2021 عیسوی ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 728 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج سوموار کا دن ہے، 2 معصوموں کا دن ہے، اور معصوموں کی بارگاہ کے اندر ہم آج مہمان ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نوحہ خان شان عباس زیدی جلالوی صاحب علی گڑھ یو پی انڈیا سے، اور منقبت خان سید محمد حسین نقوی صاحب تحصیل ساہیوال ضلع سرگودھا پاکستان سے، اور نوحہ خان سید ابو العباس رضوی صاحب لکھنؤ یو پی انڈیا سے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے چند لحظے اور عنایت فرمائے، اتنا ہی کم ہے، کیونکہ نعمت بہت بڑی ہے۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کی فضیلتیں ان کی حیثیتوں کے اعتبار سے رکھی ہیں، اور نعمتوں کی حیثیت کا اعتبار نسبتوں سے ہوتا ہے۔ نعمت کس سے نسبت رکھتی ہے کہ نعمت کس کے سبب سے ہے، لہذا نعمت اگر نعمت اللہ کی سبب سے ہے، جنات النعیم کے نعمت کے عوض کے سبب ہے، تو اتنا ہی شکریہ کرنا واجب بنتا ہے۔ ہمارے ساتھ منقبت خان سید محمد حسین نقوی صاحب تحصیل ساہیوال ضلع سرگودھا پاکستان سے موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، مولا کی بارگاہ میں توسل کا وقت ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی میں استاد صفت جعفر صاحب کا کلام آپ کی نظر پیش کرنے لگا ہوں۔ جی اگر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، آگہی نہیں آتی، روح کے گلستانوں میں، روح کے گلستانوں میں تازگی نہیں آتی، نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا، اور نہ گرم یا سر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، مرتضیٰ کو بستر پر نیند بھی نہیں آتی، مرتضیٰ کو بستر پر نیند بھی نہیں آتی، وہ رسول کا بستر گر نہ تو بلا دیتا، فتح خندق و خیبر گر نہ تو بلا دیتا، مرحب و انتر گر نہ تو بلا دیتا، او غدیر کا منبر گر نہ تو بلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں، شیخ تیرے حصے میں
نہیں واہ واہ آتی. واہ 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 واہ. بسم اللہ. شیخ تیرے حصے واہ میں واہ تیرگی نہیں آتی. واہ واہ. کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو. بیک کے بطالب ہو دم انہی کا بھرتے ہو. ان کے دشمنوں سے تم راہ رسم رکھتے ہو. دعوی محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو. کیسے امتی ہو تم کیسے امتی ہو تم شرم بھی نہیں آتی. کیسے امتی ہو تم شرم بھی نہیں آتی. گو سکون ملتا ہے اللہ کے ناروں میں. گرمیوں کے روزوں میں میرے نمازوں میں. سوز و عشق ملتا ہے ماتمی زمانوں میں. بیٹھتا نہیں جب تک وہ آدمی ملنگوں میں. دل لگی تو آتی ہے دل لگی تو آتی ہے عاشقی نہیں آتی. واہ 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 واہ. بسم اللہ. بالکل اس کا آخری شعر. بیک بھی نہیں ملتی پیٹ بھی نہیں بھرتا. علم بھی نہیں ملتا ان کے در پہ آنے سے. تجربہ ہے میرا صفت جعفر کا لاکھ مصر کہہ لیجئے لاکھ مصر کہہ لیجئے شاعری نہیں آتی. اگر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی. زندگی نہیں آتی روشنی نہیں آتی. واہ واہ واہ. سبحان جی اللہ. بسم اللہ. آپ کے پاس کچھ اور پڑھنا چاہیں گے؟ جی میں ایک اور آپ کی نظر کلام کرتا ہوں. ایک تو رحمان کی بسم اللہ. وہ بھی استاد صفت جعفر صاحب کا کلام ہے. جی بسم اللہ. شفاعت تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے. شفاعت تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے. جزا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے. صدا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے. شفاعت کرم سخاوت ہے سب انہی کے تو اختیار.
لپٹ جا قدموں سے بن کے فترس نہ کر خطاؤں کا خوف پیاری شفاعت تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے جزا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ خداوند متعالی آپ کی نسلوں میں ذکر کی یہ فضیلت جاری و ساری رکھے۔ اس ذکر کا صدقہ جلد کربلا مولا کی بارگاہ میں پہنچ کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری ساری رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ آباد رہے آپ کا گھرانہ ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے منقبت خان سید محمد حسین نقوی صاحب، تحصیل ساہیوال، ضلع سرگودھا، پاکستان سے۔ خداوند متعالی پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں اور اہل بیت علیہ السلام آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ دعائیں یقیناً ہماری زبان کے اندر محدودیت رکھتی ہیں، اللہ کی عطا کے اندر محدودیت نہیں ہے، لہذا جس انداز میں اچھے اچھے الفاظ جمع کر سکتے ہیں مانگا کیجئے۔ اور آپ کو اپنے الفاظوں پر یقین نہ ہو اور آپ کو مانگنا نہ آ رہا ہو تو بہترین طریقہ تو معصومین علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں، تعلیم کردہ دعائیں، معصورہ دعائیں، جو روایت ہوئی ہیں دعائیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم حسب حال جو دعا مانگیں، کیونکہ معصوم علیہ السلام کے کلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک وہ تاثیر عطا فرمائی ہے جس تاثیر کی کوئی بھی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے۔ معصوم علیہ السلام کا کلام کلاموں کا امام ہے، یعنی وہ جس طریقے سے معصوم اور لوگوں کے اوپر پیشوا اور رہنما ہے، اسی طریقے سے معصوم کا کلام بھی اور کلاموں کے اوپر رہنما ہے۔ لہذا معصوم علیہ السلام کے فرمائے ہوئے جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنے سے، یقیناً ان کو مانگنے سے، ان کو قرات کرنے سے باترجمہ قرات کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ معصوم علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ شکر کے لیے دعا ہے، استغفار کے لیے دعا ہے، نعمتوں کے لیے دعائیں ہیں، اولاد کے لیے دعائیں ہیں، رزق کے لیے دعائیں ہیں، امتحانوں کے لیے دعائیں ہیں، ہر چیز کے لیے معصوم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے۔ لہذا ان کی بات اور ان کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزہ رکھا ہے اور اسی سے کنٹیکٹ رکھنا چاہیے، بہترین طریقہ یہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خان سید ابو العباس رضوی صاحب، لکھنؤ یو پی انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلا جی، آپ سب خیریت ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے کربلا مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے اور یقیناً توسل کی گھڑیاں ہیں، مولا کی بارگاہ میں آواز پہنچا کر یقیناً دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، کیونکہ یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے اس مقدس محبت و بھری محفل کو آباد فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ اس کا، ہم کو ایسا موقع دیا کہ میں اس پروگرام میں شرکت کر سکا۔ 4 مصروں سے اپنا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ دنیا دو جہاں میں محبت کے نام پر، دنیا دو جہاں میں محبت کے نام پر نقصان ہے کہیں تو کہیں فائدہ بھی ہے۔ اہل عزا کی خوبیاں
قسمت تو دیکھیے، جنت بھی ہے نصیب میں اور کربلا بھی ہے، جنت بھی ہے نصیب میں اور کربلا بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم وعلی صلی علی محمد عجل فرجہم محمد۔ ولعن اعداءہم اجمعین۔ کچھ مصرے اور حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جھوٹوں کی گواہی مت مانو، بدنام عدالت ہوتی ہے، جھوٹوں کی گواہی مت مانو، بدنام عدالت ہوتی ہے، حقدار کا حق جب چھنتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، شہزادی عصمت زہرا کی عظمت کو بھلا تم کیا سمجھو، شہزادی عصمت زہرا کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے گا، جب ان کی کنیزہ فضا کی ہر بات میں آیت ہوتی ہے، جب ان کی کنیزہ فضا کی ہر بات میں آیت ہوتی ہے، دنیا کو عطا سب کچھ کر کے مانگا نہ کبھی کچھ، دنیا سے آ جاتی ہے ہر شے جنت سے، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، آ جاتی ہے ہر شے جنت سے، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، بس ایک علی ہے عالم میں، جس کو یہ شرف نے بخشا، کعبے میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت ہوتی ہے، کعبے میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت ہوتی ہے، یہ الفت ہے ہر ایک کو کیسے مل جائے، ملتی ہے
اسی کو، بس جس کے نطفے میں طہارت ہوتی ہے، واہ 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 ملتی ہے اسی کو، بس جس کے نطفے میں طہارت ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، اور محمد وآل محمد وآل اللہ الصلوات، اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد۔ آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو۔ جی بے شک۔ ایک اور جناب ظفر عباس صاحب کا ایک کلام ہے چھوٹا سا، وہ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ مجھ پہ یہ لطف و کرم، شام و سحر کس کا ہے، واہ مجھ پہ یہ لطف و کرم، واہ شام و سحر کس کا ہے، واہ آتے جاتے ہیں ملائک جہاں سائے بن کر، واہ آتے جاتے ہیں ملائک جہاں سائے بن کر، واہ میرے معبود بتا تو ہی وہ گھر کس کا ہے، واہ 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 میرے معبود بتا تو ہی وہ گھر کس کا ہے، افت کربو بلا پر جو نظر آتا ہے، بنی ہاشم کا نہیں ہے تو قمر کس کا ہے، واہ واہ بنی ہاشم کا نہیں ہے تو قمر کس کا ہے، واہ 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 پھول کی طرح بتاؤ میرے مولا کے سوا، واہ در قیبر کو اٹھا لے یہ جگر کس کا ہے، واہ 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 در قیبر کو اٹھا لے یہ جگر کس کا ہے، واہ 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 2 شعر مسائب کے ہیں عادل، آخری بسم میں اللہ سماعت فرمائیے گا۔ عنایت۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا جس کا بدن، چشم تاریخ وہ نوح قمر کس کا ہے، روکے زینب نے سکینہ سے چلی پھوپھی، سب سے اونچا ہے جو زی پہ وہ سر کس کا ہے، سب سے اونچا ہے جو زی پہ وہ سر کس کا ہے، مجھ پہ یہ لطف و کرم شام و سحر کس کا ہے۔ ماشاءاللہ، خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں،
सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें, ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे, सदा आबाद रहे आपका घराना ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व अहले बैत अलैहिस्सलाम से। इस ज़िक्र का सदका जल करबला मौला की बारगाह में पहुँचकर हदिया ज़िक्र पेश करने का शरफ़ हासिल हो। ये शराफ़तें आपकी नस्लों में जारी और सारी रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा। उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। ये थे हमारे साथ नुहा खां सैयद अबुल अब्बास रिजवी साहब, लखनऊ यूपी इंडिया से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। और ये ज़िक्र यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम की निस्बत है, और ये ज़िक्र हमें नजात दिलाता है और हयात अबदी दे देता है, क्योंकि इस ज़िक्र में जो ज़िंदा रहा वो भी इज़्ज़त वाला, और जो इस ज़िक्र को सुनते, करते, पढ़ते, देखते, खिदमत करते इस दुनिया से चला गया, वो तो ऐसा ज़िंदा है कि हर महफ़िल के अंदर लोगों की ज़बानों में भी ज़िंदा है, और महफ़िल का जहाँ नाम आएगा उसका नाम आएगा, इस एतबार से भी ज़िंदा है। और वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसी अबदी ज़िंदगी पा गया है कि उसको अल्लाह ने ज़िक्र की निस्बत की ज़िंदगी अता फरमा दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोहा मनकबत खां शान अब्बास जैदी जलालवी साहब, अलीगढ़ यूपी इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। या अली मदद, या अली सलाम मदद। मौला अली मदद। करबलाए मोहल्ला बैनुल हरमैन में आपकी प्यारी आवाज़ गूंज रही है। मुकद्दस हवा है, मुकद्दस फ़ज़ा है, यकीनन मुकद्दस ज़िक्र आप करने चले हैं मौला की बारगाह में। मौला से तवस्सुल की नीयत से चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर फरमाइए, और मौला की बारगाह में मवासात और उल्फत का इजहार कीजिए। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो ऑल टीम को मैं नोहा खान शान अब्बास जलालवी सलाम अर्ज़ करता हूँ, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसके बाद मैं बैनुल हरमैन में मौला मेरा सलाम कबूल करें, और इंशाअल्लाह मैं एक कसीदा मौला अब्बास अलमदार का पढ़ने जा रहा हूँ, समात कीजिएगा। बिस्मिल्लाह फरमाइए। जो पहुँचा ग़ैज़ में शेरे खुदा का लाल दरिया पे, जो पहुँचा ग़ैज़ में शेरे खुदा का लाल दरिया पे, यजीदी हो गए इस पार से उस पार दरिया पर, यजीदी हो गए इस पार से उस पार दरिया पर। और मिसरा बतौर खास समात कीजिएगा। जो रुक जाते अगर शामी न जाते छोड़ कर दरिया, जो रुक जाते अगर शामी न जाते छोड़ कर दरिया, तो पड़ती हाथ से अब्बास के वो मार दरिया पर, तो पड़ती हाथ से अब्बास के वो मार दरिया पर। और ये मिसरा भी देखें मौलाना साहब बतौर खास समात फरमाए, आपकी बेहतरीन समातों के हवाले कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे सुन रहे हैं, कि अगर अब्बास को शबीर जो ये इज़्न दे देते, अगर अब्बास को
یہ اذن دے دیتے تو ہوتے ایک کے دو اور دو کے چار دریا پر تو ہوتے ایک کے دو اور دو کے چار دریا پر. اور یہ مصرع دیکھیے بطور خاص کہ اگر تلوار کے دم پر جلاتے بھر کے مشکی کہ اگر تلوار کے دم پر جلاتے بھر کے مشکی ہوا میں اڑتے سب کے سر یوں کرتا وار دریا پر ہوا میں اڑتے سب کے سر یوں کرتا وار دریا پر. اور یہ مصرع بھی دیکھیں مولانا صاحب بطور خاص آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ میرے مولا کی ہیبت سے ڈرے تھے اس لیے شامی کہ میرے مولا کی ہیبت سے ڈرے تھے اس لیے شامی اگر مر جا ہی کہہ دیتے تو مرتے لاکھ دریا پر اگر مر جا ہی کہہ دیتے تو مرتے لاکھ دریا پر. اور یہ مقطع بطور خاص سماعت کیجیے گا کہ یہ حسرت ہے میری تحسین اٹھائیں جب علم شان کہ حسرت ہے میری تحسین اٹھائیں جب علم شان کہیں غازی علم لاؤ ہمارا آج دریا پر کہیں غازی علم لاؤ ہمارا آج دریا پر جو پہنچا غیظ میں شیر خدا کا لال دریا پر. السلام علیکم. مولا آپ کو سلامت رکھے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدا آباد رہیں, صدا شاد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا کی بارگاہ میں آ کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو. یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے, جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. امیدوار رہوں گا آپ بھی ہمراہی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. آباد رہے آپ کا گھرانہ, آباد رہیں آپ کی نسلیں. ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے جلد ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام پر ہدیہ شکر کرنے کا شرف حاصل ہو. سلامت رہیں, آباد رہیں. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. دوستان جو ہمارے پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں, یہ اس وقت موجود تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان, شان عباس زیدی, جلالوی صاحب, علی گڑھ یو پی انڈیا سے. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. صدا آباد رہیں, صدا شاد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. ہمارے ساتھ موجود رہے. شیعہ شارٹ کٹس کلپ کی طرف سے لکھا گیا جزاک اللہ. پھر شیعہ شارٹ کٹ کلپس کی طرف لکھا گیا الاجل یا شہباز
शहबाज ज़मन अलैहिस्सलाम लिखा, और सैयद हसन साहब ने लिखा माशाअल्लाह, और जाफ़र अब्बास साहब ने लिखा माशाअल्लाह। मौला आप सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। आपके लिए भी माशाअल्लाह कि आप मौला के ज़िक्र को सुनकर खुश होते हैं और ठंडक के दिल का एहसास करते हैं और माशाअल्लाह लिखते हैं। आप सब पर रहमत बरकत नादिल हो। खुदावंद मुताला आप सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। हमारे साथ जो यूट्यूब के ऊपर तो थे उनके मैंने मैसेजेस पढ़ दिए, फेसबुक वाले दोस्तान के मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। सैयदा फ़ाखरा साहिबा ने लिखा या बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम अदरिकनी, और फिर लिखा या बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मुझे अय्याम फ़ातिमिया के पुरसे के लिए हाज़री अता फ़रमाएँ, मौला आपकी दुआ को कबूल फ़रमाएँ। दिलशाद हुसैन साहब ने लिखा नाइस, यकीनन आपके अपने अल्फाज हैं, जिस तरीके से इजहार कर सके मौला आपको सलामत रखें। और फिर दिलशाद हुसैन साहब ने लिखा माशाअल्लाह। और फिर सैयदा फ़ाखरा साहिबा ने लिखा हाय मौला अब्बास अलमदार आपकी वफ़ा पे सदके, यकीनन सब मौला की बारगाह के अंदर इजहार अकीदत पेश करते हैं और उन पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तो आपके लिए भी दुआ है कि खुदावंद मुताला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और ये आपकी परेशानियाँ मुश्किलात दूर हों। दिन जमादियुल अव्वल के शुरू हो गए हैं। 5 जमादियुल अव्वल को सानिया ज़ाहरा मखदूमा सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद का दिन है, और 13 को बीबी सलामुल्लाह अलैहा बीबी सैयदा दो आलम सैयदा दो जहान सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की 65 दिन वाली जो रिवायत है, 75 दिन वाली रिवायत के तहत बीबी का ज़िक्र किया जाएगा और बीबी की शहादत का दिन होगा। इसी मुनासबत से बैनुल हरमैन में अयाम बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के एतबार से वो निस्बतें जो कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर मदीना में जुल्म किए गए की बनाई जाती हैं वो बनाई जा रही हैं। दरवाज़े पर आग लगाए जाने की शबी बनाई गई है। पुश्त दर बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर जो ज़ालिमों ने जुल्म किया आग जल रही है और बीबी सलामुल्लाह अलैहा पुश्त दर खड़ी हुई हैं। वो एक शबी साजी की गई है। इराक़ के अंदर शबी साजी का एक सिलसिला है ताकि बच्चों के जहन में नक्श हो जाए बात कि किस तरीके से जुल्म किया गया। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आग लगाई गई और बीबी के ऊपर दरवाज़ा जलता हुआ गिराया गया और खाने वही बैते वही उस वो दरवाज़ा जिस पर फरिश्ते कदम नहीं बढ़ा सकते थे इजाज़त के लिए बग़ैर, सैयद दो आलम सैयद दो जहाँ सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरवाज़े को अबूर ना करते थे, आए ततहीर पढ़ते, दरूद पढ़ते, इजाज़त लेते, आए ततहीर पढ़ते, दरूद पढ़ते, फिर इजाज़त लेते। जब तक इजाज़त ना मिलती रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम आगे ना रखते थे। गो के बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा भी बाबा की मुंतज़िर रहा करती थी, लेकिन ज़ालिमों ने इस एहतराम जो कि आए ततहीर के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने तक सुबह शाम दोपहर को बार बार दरवाज़े पर रुक कर लोगों को बताया कि इस दरवाज़े को करास ना करना, इस दरवाज़े को अबूर ना करना, इस दरवाज़े से आगे ना बढ़ जाना। ये इस्मत खुदा का दरवाज़ा है, ये इस्मतुल्लाह का दरवाज़ा है, ये हिजाबुल्लाह का दरवाज़ा है, इसका एहतराम करना है। उस दरवाज़े पर लोग आग लेकर चले आए और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को पुश्ते दरवाज़े के पीछे धक्का देकर शहीद कर दिया और जनाब मोहसिन की भी शहादत हुई। पहली जो दुनिया और आखिरत की बहुत बड़ी जुल्म की रुदाद है उसका फ़ैसला जहाँ पर होगा क़यामत के दिन, वो जनाब मोहसिन बिन अली अलैहिस्सलाम की शहादत और उन पर जुल्म किए गए का फ़ैसला होगा। आए मिलकर फ़ैसला लेने वाले और वारिस हक़ के लिए दुआ मांगे। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।